وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، بڑائی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ اور مطہرہ کے لیے، جو اللہ ہم سب کا خالق و مالک، داتا، غوث اعظم، سخی، غریب نواز، رنج بخش، گنج بخش، بگڑی بنانے والا، نفع اور نقصان کا مالک، حاجت روا، مشکل کشا اور پوری کائنات کو روزی دینے والا اکیلا ہی ہے۔ وہ اللہ اپنی ذات و صفات میں، تصرفات و کمالات میں اور اپنے افعالات میں اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کا شریک اور ثانی کوئی نہیں۔ وہ روز ازل سے اکیلا ہے، روز ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے رب کی بادشاہی ہوگی۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد پانی کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ اور درختوں کے پتوں سے زیادہ بے شمار ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین، رہبر شریعت، پیر طریقت اور امام کامل دین، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر،
میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ کہ جس پیغمبر رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی شب و روز کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اے اللہ اپنے اس نبی رحمت کی قبر اطہر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دین حنیف کے باغیچے کی آبیاری کرنے والے میری مراد پیغمبر کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ انہوں نے اس دین حقہ کو دنیا کے گوشے گوشے اور کونے کونے تک پہنچانے میں جو کردار ادا کیا ہے، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اے اللہ جہاں پہ وہ لیٹے ہیں ان کی قبروں پہ بھی کروڑوں رحمت نازل فرما۔ عزیز بھائیو، عزیز ساتھیو، اس وقت میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے مہروں کی تکلیف کل پرسوں سے شروع ہوئی ہے، اور آج کا میرا جمعہ بھی پتوں کی حسین خان والا گاؤں میں تھا، تو ہمارے اسحاق اکاڑی صاحب نہیں تشریف لا سکے، مجھے بلال صاحب کا حکم میں حاضر ہو گیا۔ اب اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ شفائے کاملہ عاجلہ بھی عطا فرمائے۔ عزیز بھائیو، عزیز ساتھیو، انتہائی مختصر وقت کے اندر کچھ معروضات اور گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمتاً سراپا گوش بن کے بیٹھے، پوری توجہ، کامل انہماک اور مکمل استغراق کے ساتھ میری بات کو سننا ہے۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کے دروس میں ٹائم بڑا مختصر ہوا کرتا تھا، تو آج الحمدللہ کم از کم پونا گھنٹہ تو مجھے میسر آئے گا اللہ کی رحمت سے۔ تو آپ نے کچھ سیکھنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ہم سیکھیں اس کو آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اور اس کے ساتھ ایک ضروری بات، میں انشاءاللہ الرحمن اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق اپنے بیان کردہ ہر چیز کے حوالے کا خود ذمہ دار ہوں، علی وجہ البصیرہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ کسی بھائی کو سمجھ نہ لگے وہ نماز جمعہ کے بعد بھی سوال کر سکتا ہے، اور وہ پوچھ سکتا ہے، اگر حوالے کی سمجھ نہ آئے تو تب بھی وہ بیٹھ کے ڈسکس کر سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ اللہ کی فضل سے تسلی کرواؤں گا جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ اب بات یہ ہے جو موضوع میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین نازل کیا گیا، اس دین کے اندر ایک بنیادی ارکان میں سے اہم رکن نماز کا ہے، اور نماز ایک مستقل اور بنیادی عبادت ہے۔ ہم نے بہت سنا ہے، بہت پڑھا ہے کہ نماز ایک مستقل عبادت ہے، دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، نماز نہ پڑھنے سے مشرک ہو جاتا ہے، نماز نہ پڑھنے سے بندہ منافق ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی اول ٹائم پہ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جو موضوع میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں وہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کی روشنی میں، صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہم نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے دین کے امین نبی کے صحابہ ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہر فعل، قول اور ہر عمل کو امت کے سامنے ایک شیشے کی مانند صاف اور شفاف طور پہ بیان کر کے بتلا دیا ہے کہ ہر عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر سر انجام دیا گیا ہوگا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قبول و منظور ہو جائے گا۔ عزیز بھائیو، آئیں ذرا غور کریں
نماز ضروری ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں، گزارا نہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ بات ضروری ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں نماز، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ نبی کے طریقہ کے مطابق اگر سر انجام پائے گی تو اللہ اس کو شرف قبولیت سے نوازے گا۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق اور موافق اس کو سر انجام نہیں دیں گے، رب کبریا کی قسم ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کا قرآن اس پہ شاہد ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل اگر نبی علیہ السلام کی سنت سے ہٹ کے کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو اور بالخصوص ان نمازوں کو جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، اللہ وہ بوسیدہ ٹاٹ اور بوریا کے اندر لپیٹ کے بندے کے منہ کے اوپر مار دیتا ہے۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھیں جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھا، میرے اور آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ بخاری بھری ہوئی ہے، مسلم بھری ہوئی ہے، جامع ترمذی سنن ابی داؤد بھری ہوئی ہے، ذخیرہ احادیث بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نماز کو، ہر عمل کو شروع سے لے کے آخر تک، اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک صحابہ نے ایک ایک رکن کو، ایک ایک لمحے کے، ایک ایک اوقات، ایک ایک وقت اور لمحے کی بات کو، نبی علیہ السلام کے ہر عمل کو حدیث کے اندر بیان کر دیا اور اس کو محفوظ کر کے امت تک پہنچا دیا ہے۔ اسی لیے میں اپنی ہر دعا میں یہ بات شامل کرتا ہوں کہ جہاں پہ اللہ کے نبی کے صحابہ لیٹے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اب اس حدیث کے راوی ہے، بات میں نے کوئی جوشیلا پن نہیں ہے، بات سمجھانا مقصد ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں نماز نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس میں فلسفہ کیا ہے، منطق کیا ہے کہ نماز اتنا اہم عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے روزے کے بارے میں بالخصوص نہیں فرمایا، عمرے کے بارے میں بالخصوص نہیں فرمایا، حج کے بارے میں بالخصوص نہیں فرمایا۔ اگر فرمایا ہے، نماز کے بارے میں فرمایا ہے۔ وہ کیوں فرمایا ہے؟ نماز ایک بہت بڑا عظیم عمل ہے، مستقل عبادت ہے۔ اگر اس عبادت کے اندر جھول ہوگی، اللہ قبول نہیں کرے گا، الٹا منہ پہ دے مارے گا۔ حضرات، ہم وضو سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، ہم نے یہ دیکھنا ہے آج خطبہ جمعہ کے اندر کہ ہم نے اس کے اندر کون سی چیزوں کا اضافہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے، نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کیا ہے، اس کے اندر ہم نے اضافہ کس چیز کا کیا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں سن کے، سمجھ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں وضو ہے، اور وضو کا طریقہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ وضو کے اندر ہم نے اضافہ کیا کیا ہے کہ گردن کا مسح کرتے ہیں۔ گردن کا مسح یہ پورے ذخیرہ حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ مسح صرف سر کا ہے، اور سر کے بارے میں حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا الاذنین من الراس، کہ کانوں کا جو مسح ہے وہ سر کے مسح کے ساتھ ہے۔ کانوں کا اور سر کا مسح یہ وضو کے اندر شامل ہے۔ گردن کا مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آئیے ذرا مختصر وقت میں آگے چلتے ہیں۔ وضو کے بعد اذان ہے۔ اذان، ہم نے اذان کا حلیہ نعوذ باللہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ یہ اسلامی شعائر میں سے، اللہ کے شعائر میں، شعائر اللہ میں سے ایک بڑا اہم شعائر یہ اذان کا ہے۔ ہم نے اذان کا بھی حلیہ بگاڑ دیا۔ اگر اذان ہم دوری کہتے ہیں تو ہماری مسجدوں میں تکبیر اکاری ہوتی ہے۔ لوگوں کو صرف اذان کی دورے پن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے جملوں کو 2 دفعہ دہرا دیا جائے یہ دورا ہو جاتا ہے، اور 1 دفعہ دہرا دیا جائے تو یہ اکارا ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، ہم نے ایک بدعت اس میں ایجاد کی کہ جب اذان شروع کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے اپنے پاس سے اٹکل پچو لگایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
میرے بھائیوں یہ کسی پہ ہٹ مقصود نہیں ہے، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، زندگی گزر جانی ہے، اللہ نے میرے اور آپ کے ہر عمل کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ کیا آیا کہ اذان سے پہلے یہ چیز ثابت ہے؟ نبی علیہ السلام سے، صحابہ سے ثابت ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اذان جو ہے وہ فرشتہ ابو محذورہ کو، عبداللہ ابن ام مکتوم کو خواب کے اندر جو اذان سکھلا کے گیا تھا، اللہ کی قسم وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اذان کے ساتھ یہ اضافہ کریں گے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اور پھر میرے بھائیوں دوری اذان کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، دوری اذان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ اتنے الفاظ کہہ کے پھر اللہ اکبر سے شروع ہوتے ہیں، اس کو دوری اذان کہی جاتی ہے۔ اور دوری تکبیر اللہ اکبر جو ہماری اکثر مساجد میں، میرے بھائیوں کی مساجد میں تکبیر کہی جاتی ہے، وہ تکبیر دوہری ہے، اذان اکہری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح والی اذان، اور عبداللہ ابن ام مکتوم اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اکہری اذان کے ساتھ اکہری تکبیر کا حکم دیا، اور ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوری اذان کے ساتھ دوری تکبیر کہی ہے۔ ہم اذان تو سنگل کہتے ہیں لیکن ہم تکبیر کو دورا کر دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، جو ہمارے ہاں عام رائج الوقت اذان ہے، یہ کلمات اکہرے ہیں، اور اس کے ساتھ تکبیر جو ہے وہ بھی اکہرے الفاظ میں، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جو ہماری اذانیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ یہ اکہرے الفاظ کے ساتھ تکبیر بخاری میں ہے، مسلم میں ہے۔ اس کے علاوہ پورے ذخیرہ حدیث میں سے کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اذان دوہری کے ساتھ اقامت جو ہے وہ اکہری کہی جائے، یا اذان جو ہے وہ اکہری کے ساتھ اقامت جو ہے وہ دوہری کہی جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مقصد ہے ہم نے اذان کو بھی نہیں چھوڑا اس کی اصل حالت میں۔ اس کے بعد نماز کی نیت ہے، ہم نے نماز شروع کرنی ہے۔ میں نے وضو اور اذان کو ڈسکس کیوں کیا ہے؟ یہ ہماری نماز کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں نماز کی نیت ہے، اس کو بھی ہم نے صحیح خالص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں رہنے دیا۔ ہم نے نیت کے بناوٹی الفاظ جو ہیں وہ ایجاد کر لیے۔ اگر روزہ ہے تو ہم کہتے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ من شہر رمضان، روزہ آج کا رکھ رہا ہے۔ ترجمہ کسی سے کرواؤ، خود ترجمہ کرو، غور کرو۔ ترجمہ یہ ہے میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ نیت کے بناوٹی الفاظ۔ پھر نماز کے لیے بھی نیت بناوٹی۔ کون سے الفاظ؟ میں 2 رکعت نماز کی نیت کرتا ہوں، پیچھے اس امام کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں یہ ذخیرہ حدیث میں سے ایسا عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ثابت کر دے میرے بھائیوں میں ویسے ہی اختیار کر لوں گا، لیکن حدیث میں سے یہ چیز ثابت نہیں۔ اور دوسری بات مجھے سمجھ نہیں آئی، ساری نماز عربی میں ہے اور نیت ہم نے پنجابی میں الفاظ پتہ نہیں کہاں سے لے آئے۔ لمحہ فکریہ ہے، موت کا مر جانے کا مقام ہے۔ نبی کی شریعت ہو، نبی کا دین ہو، قرآن اور نبی علیہ السلام پہ نازل ہونے والی وحی، اس وحی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے پاس سے اضافے کرتے چلے جائیں، اور پھر ہم دعویٰ یہ کریں ہم محب رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم سارے اس میں مشترکہ طور پہ آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہے، نہ اہل حدیث کے لیے ہے، نہ اہل سنت کے لیے ہے، نہ بریلوی کے لیے ہے۔ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ کس نے اجازت دی ہے اپنے مرضی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر، نبی کے دین کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کرنا؟
اللہ کا قرآن میں حکم کیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ اگر آگے بڑھو گے اعمال ضائع کر لو گے، تمہیں شعور تک نہیں ہونا۔ حضرات مختصر وقت، اس کے بعد میرے بھائیوں، اس کے بعد نیت، ہاں نیت کے بارے میں صرف پوری شریعت اسلامیہ میں ایک ہی عمل ایسا ہے کہ جس کے لیے دعائیہ کلمات ہیں، اور وہ حج اور عمرہ ہے۔ اور وہ بھی نیت کا انداز یہ نہیں ہے کہ میں نیت کرتا ہوں عمرہ کرنے کی، منہ طرف بیت اللہ کے اور اس کا طواف کرنے کی، یہ نہیں، بلکہ عمرے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیت جب کرتے ہیں، نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جب ہم نے اقرار کر لیا ہے، ہم نے مان لیا ہے اسلام کو، پھر دل سے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ جب ہم نے عمرے کی نیت کرنی، اس وقت دعائیہ کلمات یہ ہیں، اللہم لبیک عمرتن۔ جب حج کی نیت کرنی ہے، بخاری کے الفاظ، اللہم لبیک حجانی، اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں، اپنے اللہ کو مخاطب کر کے کہنے۔ اس کے علاوہ پورا ذخیرہ حدیث چھان ماریں، رب کبریا کی قسم ہے، یہ نیت کا بناوٹی طریقہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ میں اتنا کیوں پریشان ہو رہا ہوں؟ کیوں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں میرے بھائیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پہ ہر عمل کو سر انجام دے دیں، کل وہی عمل میرے اور آپ کے گلے کا توق بن جائے۔ وجہ کیا ہو کہ یہ عمل میں نے اور آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مہر اس پہ ثبت نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، نیت کے بعد صف بندی کا معاملہ ہے، صفوں کو ملانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، بخاری میں ہے، سووا صفوفکم۔ آج بھی ندائے حرم سے یہ آواز گونجتی ہے، ائمہ حرمین سب سے پہلے یہ بات حدیث کا جملہ بولتے ہیں، سووا صفوفکم حاذو بین المناکب وسدوا الخلل۔ مل جائیں، اپنی صفوں کو برابر کر لیں، جو بھائی سو رہا ہو اس کو ساتھ والا ہاتھ لگا دے۔ سووا صفوفکم حاذو بین المناکب وسدوا الخلل۔ کچھ سیکھ کے جائیں، اس پہ عمل کریں، ہو سکتا ہے آج کا جمعہ چند کلمات میرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اپنی صفوں کو برابر کریں، اور صفوں کے ساتھ ساتھ حاذو بین المناکب، یہ جو کندھے ہیں کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں، وسد الخلل، درمیان کا جو خلا ہے اس کو ختم کر دیں، پاؤں سے پاؤں ملائیں، کندھے سے کندھا ملائیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری صفیں سیسا پلائی دیوار کی طرح ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو درمیان میں خلا چھوڑتا ہے شیطان آ کے گھس جاتا ہے، گھس کے نماز کا ستیہ ناش مارتا ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے ہمارے پاؤں کے رخ کوئی کسی کا ادھر کو ہوتا ہے، کسی کا ادھر کو ہوتا ہے۔ تنقید نہیں کر رہا، اصلاح کے لیے بتلا رہا ہوں۔ پاؤں کے ساتھ ہمارے پاؤں ملے ہی نہیں ہوتے، پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہوا کرتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہاتھ میں چھڑی پکڑ کے مومنین کی، مسلمانوں کی، صحابہ کی صفوں کو سیدھا کروایا کرتے تھے۔ پاؤں پہ چھڑی مار کے نبی علیہ السلام پاؤں پہ چھڑی لگا کے صف کو سیدھا کروایا کرتے تھے۔ اگلی صفوں کو میرے نبی سیدھا کرواتے، اور پچھلی صفوں پہ صف کے کنارے پہ جو صحابہ کھڑے ہوتے تھے ان سے کہا کرتے، مسلم کی حدیث ہے، اے میرے صحابہ لوگوں کی صفوں کو سیدھا کروا دے۔ جب پیچھے سے آواز آتی جی صفیں مکمل اور سیدھی ہو گئی ہیں، نبی علیہ السلام اس وقت مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے کہتے اللہ اکبر، نماز اس وقت شروع کیا کرتے۔ صف بندی کرنا یہ نماز کے لیے ضروری ہے، اور صحابہ کے فتوے موجود ہیں کہ جو بندہ صف بندی کا اہتمام نہیں کرتا اس بندے کی نماز ناقص ہے، کسی کام کی نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو میرے بھائیوں کس چیز کی بھول ہو چکی ہے؟ اللہ ہمیں اپنی صف بندی کرنے کا توفیق عطا فرمائے، اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، صف بندی ہو گئی، اب ہم نے نماز شروع کرنی ہے۔ نماز شروع کرنی ہے، موضوع بڑا لمبا ہے، لیکن میں مختصر اختصار کے ساتھ اشارتاً بات کرتا ہوں، تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں۔ جب ہم نے نماز شروع کرنی ہے، نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رفع
رفع یدین کرنا ہے، ہاتھوں کو اٹھانا ہے، کہاں تک اٹھانا ہے؟ الی اذنیہ ہے، کانوں کی لو تک، وہ حذو منکبیہ ہے، یا موڈھوں تک، کندھوں تک۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آسانی پیدا کر دی ہے کہ جب آپ نے رفع الیدین کرنا ہے، اگر زیادہ سے زیادہ اونچا اٹھائیں تو کانوں کی لو کے برابر اٹھائیں، اگر نیچا کریں تو کندھوں کے برابر۔ میرے بھائیو، یہ جو اپنے کانوں کو ایسے چھو لیتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، حدیث سے ثابت صحیح تو دور کی بات ہے، ضعیف حدیث سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرتے وقت اپنے کانوں کو چھوا ہو۔ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری سے حدیث سندن اور متنن آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اذا افتتح الصلاۃ یرفع یدیہ، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کا افتتاح کرتے، تکبیر تحریمہ کہتے، یرفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، حذو منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھایا کرتے۔ حدیث بخاری میں ہے، حدیث مسلم میں ہے، اگر نہ ملے تو میں مجرم۔ آگے چلیں میرے بھائیو، یہ رفع الیدین تھی، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیو، ہاتھ کو کہاں پہ باندھنا ہے؟ ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھنا ہے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، اس کے اندر یہ آتا ہے کہ ذراع کو ذراع کے اوپر، یعنی ایسے کر کے باندھنا ہے، اس شکل کو اختیار کرنا ہے۔ اور اس سے ہٹ کے میرے بھائیوں، جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث آتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابن خزیمہ کے اندر وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات غور کیجئے، حدیث کا متن آپ کے سامنے ہے، حدیث کو عربی کوڈ کر رہا ہوں، حوالہ کوڈ کر رہا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر وائل بن حجر کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ اور نماز پڑھتے وقت نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر باندھا، کہاں پہ؟ علی صدرہ، اپنے سینے کے اوپر باندھا۔ میرے بھائیوں، میں آج آپ سے ساتھ ساتھ سوال بھی کروں گا، یہ میرا حق بنتا ہے، اگر میں دلائل رکھتا ہوں، دلائل دیتا ہوں، بڑے پیار اور محبت کی فضا میں بات بات پہ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، سمجھیں، اگر اس کے سامنے کسی کے پاس زیر ناف یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہو، بڑی محبت کے ساتھ میرے سامنے پیش کر دے، میں اللہ کی قسم دلیل وہ بھائی پیش کرے گا، میں اس کے ہاتھ بھی چوموں گا فوری طور پہ، ایسے ہی اسی عمل کو سر انجام دوں گا۔ لیکن میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں، میں نے ذخیرہ حدیث کو کھولا ہے، میں نے بڑی تحقیق کی ہے، بڑی ریسرچ کی ہے۔ آج سے 15 سال پہلے میرے پہ یہ دور آیا تھا جب میں ڈگمگا چکا تھا، میں نے تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے۔ اللہ کی قسم، جس کو محمدی نماز کہتے ہیں وہ یہی نماز ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر سینے کے اوپر باندھا۔ وہ بندہ مجرم ہے جو حدیث کو سننے کے بعد، قرآن کو سننے کے بعد، جو بندہ پھر بھی اپنی منمانی کرتا ہے یا یہی کہتا ہے یار ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں، اور میرے بھائیوں شروع کی دلیل کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل اللہ کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ وائل بن حجر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، انہوں نے سینے کے اوپر ہاتھ باندھا تھا۔ آگے چلیں، اس کے بعد کیا ہے؟ نماز کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، فاتحہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے۔ اور جو بندہ کہتا ہے صرف امام کی قرات کافی ہے، وہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، اپنے موقف کی وہ تصحیح کرے، اس کو دلائل کی ضرورت ہے۔ یہ بخاری کی حدیث پیش کرنے لگا ہوں، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب،
جو بندہ نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے، باطل ہے۔ آئیے ذرا ابو ہریرہ کی عدالت میں پوچھتے ہیں، وہ فقیہ الحدیث ابو ہریرہ، سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا فقولوا وراء الامام، آئیے ذرا امام اور مقتدی کا مسئلہ حل ہونے لگا ہے۔ پوچھا فقولوا وراء الامام، جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں اس وقت ہم کیا کریں؟ یہ ابو ہریرہ کا فتویٰ آنے لگا ہے جس کو فقیہ الحدیث کہا جاتا ہے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے دو حصے کر دیے جائیں، آدھے سے زیادہ حصے کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ۔ پوچھا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں کیا کریں؟ فرمایا اقرا بہا فی نفسک، اس وقت اپنے دل میں پڑھا کرو، آہستہ پڑھا کرو۔ جب امام آگے تلاوت کر رہا ہو اس وقت آپ آہستہ آواز کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ فتویٰ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بأم القرآن فہی خداج ثلاث مرات۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی یہ قرآن کی ماں ہے سورۃ الفاتحہ، جو نہیں پڑھتا اس کی نماز سرے سے باطل ہے۔ آئیے ذرا آگے چلیں، یہ سورۃ الفاتحہ تھی، اس پہ رمضان میں بھی ڈسکس ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آمین بالجہر، میں اپنے ہر عمل کا الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور توفیق سے قرآن اور حدیث سے پابند ہوں، دلائل دینے کا ہر عمل کو ثابت کر رہا ہوں۔ کاش کہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے اور یہ میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اللہ ہمیں نرم دل رکھتے ہوئے، نرم گوشہ رکھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات ٹائم مختصر ہے، اس کے بعد میرے بھائی آمین ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، جب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے یہاں پہ پہنچتے علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صحابہ کا آوازہ گونجتا تھا آمین، صحابہ اونچی آواز سے کہتے تھے، مسجد گونج جایا کرتی تھی۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اونچی آواز سے آمین کہو، جب تم آمین کہتے ہو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جن کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی غفر لہ تقدم من ذنب، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہاں جی، گناہ معاف کروانے ہیں یا نہیں؟ ہم کون سا کوئی اولیاء کی لڑیوں میں سے ہیں کہ ہم سے غلطیاں نہ ہوں؟ روزانہ ہم بڑے بڑے بلنڈر مارتے ہیں، ہم نے گناہ معاف کروانے ہیں۔ جو نماز کے اندر اونچی آواز سے آمین کہتا ہے میرے بھائیو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے کوٹ کرنے لگا ہوں، وہ حدیث سننے ابن ماجہ کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء حسدتکم علی السلام والتامین، یہودی تم سے کسی بات پہ زیادہ نہیں چڑھتے، اگر وہ چڑھیں گے سلام کہنے سے چڑھیں گے، اونچی آمین کہنے سے چڑھیں گے۔ مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، حوالے کا ذمہ دار ہوں، کتاب الصلاۃ ہے، باب التامین ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس کے علاوہ 7 صحابہ اس آمین کی حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودی تم سے کسی بات پہ اتنا نہیں چڑھیں گے جتنا وہ سلام کہنے پہ اور نماز کے اندر اونچی آمین کہنے سے چڑھیں گے۔ 2 حدیثیں میں نے رکھی ہیں، ایک فرشتوں کے ساتھ آمین مل گئی گناہ معاف ہو گئے، اور دوسرا یہودیوں کو چڑھانے کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ چیز بتائی ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پہ عمل کریں گے خیر ہی خیر ہے میرے بھائیوں۔ آئیے ذرا اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں آمین کے بعد کوئی سورت پڑھ کے رکعت مکمل ہوتی ہے، پھر ہم نے رکوع جانا ہے۔ رکوع جاتے وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 1 نہیں 2 نہیں، یہ رفع الیدین پہ میری ذاتی تحقیق الحمدللہ 400 سے اوپر حدیثیں ہیں جو صحیح کے درجے کی ہیں، جو میں نے جمع اور اکٹھی کی ہیں۔ 400 سے اوپر احادیث جو میری ذاتی ریسرچ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنے کی ہے، نماز کے شروع کے وقت، نماز میں رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت،
حضرات غور کیجئے، وہی عبداللہ ابن عمر والی حدیث میں مکمل کر دوں، فرمایا اذا افتتح الصلاۃ یرفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع میں جاتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے اور کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ رفع یدیہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین فرمایا کرتے۔ اب اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے، اور بخاری میں رفع الیدین پہ 5 حدیثیں ہیں، مسلم میں 6 حدیثیں ہیں، اور اس حدیث کا راوی عبداللہ ابن عمر ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں نبی علیہ السلام کی رفع الیدین کی حدیثوں کا نچوڑ نکال کے اس نتیجہ پہ پہنچا ہوں۔ میں عبداللہ ابن عمر کہتا ہوں جو بندہ رفع الیدین نہیں کرتا اس بندے کی نماز ناقص ہے، نامکمل ہے۔ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نماز، محمدی نماز، محمد علیہ السلام کی نماز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ نماز جو نبی علیہ السلام نے بتلائی ہے، صحابہ نے عمل کر کے ثابت کی ہے، ہمارے سامنے اس نماز کو سیمپل اور نمونے کے طور پہ رکھنا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کی، اور وائل بن حجر، سب کہہ دو رضی اللہ۔ حضرات آئیے ذرا دل تھام کے، سینے پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے اس حدیث کو آپ نے سننا ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور یہ 9 ہجری میں آئے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، اور پھر دوسرا ان کا چکر لگا 10 ہجری میں۔ یہ 9 اور 10 ہجری میں نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور یہ سردیوں کا موسم تھا۔ نبی علیہ السلام نے اور صحابہ نے چادریں اوڑھی ہوئی تھیں اپنے اوپر، اور کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب تکبیر تحریمہ کہی، رفع الیدین کیا، اپنے ہاتھوں کو چادروں میں سے باہر نکالا، اور جب نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے ہاتھوں کو باہر نکالا، پھر رکوع جاتے وقت ہاتھ باہر نکالے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے وقت ہاتھ باہر نکالے، رفع الیدین کیا۔ یہ 9 اور 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ 11 ہجری کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ آخری نماز تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیں، آئیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، میرا خیال سارے مجمع کے لیے نئی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر، صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث کے الفاظ نوٹ کیجئے گا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ یرفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ واذا رفع رأسہ من الرکوع رفع یدیہ واذا قام من الرکعتین رفع یدیہ حتی اذا توفی اللہ، اور دوسری الفاظ حتی اذا لقی اللہ۔ نبی علیہ السلام نے نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کیا، رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رفع الیدین کیا حَتَّى إِذَا تَوَفَّيَ اللَّهُ۔ یہ نبی کا عمل اس وقت تک رہا یہاں تک کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، حَتَّى إِذَا لَقِيَ اللَّهُ، یہاں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرات مجھے یہ حق تو پہنچتا ہے نا کہ میں اپنے سٹیج پہ، اپنے ممبر پہ خالص قرآن و حدیث کو بیان کر سکوں، اور میں اس نظریے سے بیان کر رہا ہوں، کل قیامت والا دن ہو، آپ ایسا نہ ہو کہ آپ میرے گریبان کو پکڑیں اور جھنجھوڑیں، اللہ کے سامنے کہیں یا اللہ یہ اتمام حجت کے لیے اس بندے کو تم نے علم دیا تھا، اس نے ہمیں بتلایا نہیں ہے، ہم کب تک اس کو چھپا کے رکھیں گے؟ میرے بھائیو، یہ جو دین ہے کتاب و سنت کا نام ہے، جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلھا کنہارھا، لیلھا کنہارھا، جو دین میں لے کے آیا ہوں اس دین کی راتیں بھی ایسے روشن ہیں جیسے دن روشن ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر والی وہی روایت، وائل بن حجر والی یہ روایت ہے
عبداللہ ابن عمر کہتے 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. بخاری کے الفاظ دہرانے لگا ہوں. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ. نبی علیہ السلام 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری کے لیے کھڑے ہوئے, رفع الیدین فرمایا. اور کسی نے پوچھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رفع الیدین کہاں سے لیا ہے؟ حضرات میری طرف غور کریں. کسی نے پوچھا عبداللہ ابن عمر وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رفع الیدین میں نے محمد رسول اللہ سے لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور عبداللہ ابن زبیر سب کہہ دو رضی اللہ. یہ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ ابو بکر کی بیٹی ہیں اسماء, ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر. عبداللہ ابن زبیر اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے, ابو بکر کے نواسے. کہتے صلیت خلف ابی بکر, میں نے اپنے نانا ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی, انہوں نے رفع الیدین کیا. میں نے اپنے نانا سے پوچھا ابو بکر یہ رفع الیدین آپ نے کہاں سے لیا؟ ابو بکر نے کہا کہ اے میرے نواسے عبداللہ ابن زبیر, میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی, میں نے نبی علیہ السلام سے یہ رفع الیدین لیا, اور میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ رفع الیدین آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر میں نے یہ رفع الیدین جبریل سے لیا ہے, اور میں نے جبریل سے یہ پوچھا تھا جبریل یہ رفع الیدین کہاں سے لیا؟ جبریل امین نے کہا تھا میں نے یہ رفع الیدین رب جلیل سے لیا ہے. حوالے کا میں انشاءاللہ ذمہ دار ہوں. میں نے شروع سٹارٹ میں کہا ہے جس بندے نے حوالہ پوچھنا ہو سمجھنا ہو, میں جمعے کے بعد انشاءاللہ سارا دن ادھر حاضر ہوں. میں جمعے کے لیے ایک ذہن بنا کے لایا ہوں. میرے بھائیو آپ پوچھیں, سمجھیں, تحقیق کریں, ریسرچ کریں. اللہ نے فرمایا آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, سورہ حجرات, کہ آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے اس کی تحقیق کر لیں, ریسرچ کر لیں. دنیا کھلی کتاب ہے, آج گلوبل ورلڈ بن چکا ہے. میرے بھائیو کمپیوٹر کا دور ہے, آپ کے 2 فنگر دبانے سے پورا ذخیرہ حدیث کھول کے آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ مکتبہ شاملہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ اسلام 360 کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس کے اوپر کسی ایک حدیث کو لکھیں, حدیث کا نمبر آپ کو نہیں پتا, آپ حدیث کا اتنا لکھ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع الیدین والی حدیث, اللہ کی قسم رفع الیدین کا پورا جو ذخیرہ حدیث ہے کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا. نبی علیہ السلام کے دین کو اس دور میں سمجھنا بہت آسان ہے. قیامت والے دن کہیں ایسا نہ کہنا کہ اللہ ہمیں کوئی بتلانے والا نہیں آیا تھا. یہ میرے بھائیو رفع الیدین کی بات چل رہی تھی. اس کے بعد آگے چلیں. حضرت ابو حمید سعدی سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آخری منٹ جا رہے ہیں, غور کیجئے. مجھے بڑا اور گلہ اور شکوہ رہے گا اگر آج کچھ سیکھ کے نہ گئے. جامع ترمذی کے کتاب الصلاۃ کے فرنٹیل پیج کے اوپر یہ حدیث ہے. ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. بہت لمبی حدیث ہے, شروع سے لے کے نماز کے شروع سے لے کے نماز کے آخر تک پوری نماز کو بیان کرتے اور کہتے ہیں صحابہ کو. 10 صحابہ ابو حمید سعدی کے پاس بیٹھے ہیں, ان سے کہتے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے صحابہ کی جماعت, کیا میں تمہیں نبی علیہ السلام کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ صحابہ نے کہا جی ہمیں نبی علیہ السلام کی نماز پڑھ کے دکھائیں. اس نماز کے اندر ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک بات یہاں پہ یاد رکھنا, یہ ابو حمید سعدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ عمل بیان کر رہے ہیں. اب ایک بات جو سمجھانے کی ہے, ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد یہ بات کہے کہ میں تمہیں نبی علیہ السلام کا عمل بتلاتا ہوں, تو وہ کس بات کی دلیل ہے کہ اس عمل پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یعنی ہمیشگی کی ہے. اگر نبی علیہ السلام نے وہ عمل چھوڑ دیا ہوتا, صحابی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کبھی بھی اس کو بیان نہ کرتا. صحابی بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز شروع کی, رفع الیدین کیا, رکوع کیا, رفع الیدین کیا, رکوع سے سر اٹھایا, رفع الیدین کیا, اور جب 2 رکعتوں سے اٹھ کے کھڑے ہوئے تیسری رکعت کے لیے رفع الیدین کیا, اور فرمایا اس وقت رفع الیدین نہیں کیا تھا جب سجدوں کے لیے گئے. حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے ساری نماز اور بالخصوص رفع الیدین جب بیان کیا, ایک ابو حمید سعدی بیان کرنے والے ہیں, اور 10 صحابہ, کتنے صحابہ؟ 10 صحابہ
ابو حمید سعدی کو سماعت کرنے والے ہیں، سننے والے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو حمید تو نے سچ کہا ہے، تو نے حق کہا ہے، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھی ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ حتیٰ اذا لقی اللہ، موت تک کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور ان کی موت کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات شریف کے بعد ابو حمید سعدی 10 صحابہ کی گواہی اس کے اندر ڈل رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ایسے ہی نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ میرے بھائیو، اب چھوٹی سی بات، ایک مسئلہ اور بھی حل کر لے۔ ہماری رویت حلال کمیٹی ہے نا چاند دیکھنے والی، وہ چاند کب بتاتے ہیں؟ جب گواہیاں مل جاتی ہیں، جب وہ 2 یا 3 گواہیاں مل جاتی ہیں تو چاند کا اعلان کر دیتے ہیں۔ میرے نبی کے دین کے ساتھ اتنی غداری ہے، اتنی دشمنی ہے کہ رویت حلال کمیٹی کی 2 یا 3 گواہیاں آ جانے کے بعد چاند کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور وہ عامی بندے اعلان کرتے ہیں، عام گواہیاں ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام کی نماز کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے اس رفع الیدین کے بارے میں عظیم 11 صحابہ گواہی دے رہے ہیں۔ اور کتنی نبی کے دین کے ساتھ دشمنی اور غداری ہے کہ 10 صحابہ کی، 11 صحابہ کی گواہی کے باوجود ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو، نبی کے رفع الیدین کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے بتلائیں، گواہیاں رویت حلال کمیٹی کی مضبوط ہیں یا محمد رسول اللہ کے صحابہ کی مضبوط ہے؟ اگر رویت حلال کمیٹی کی گواہی مانتے ہو، عید کرتے ہو، روزے رکھتے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو نبی کے دین کے امین ہیں، ان کی گواہیوں کو کیوں نہیں لیا جاتا؟ وہ 10 صحابہ ہے، 11ویں ابو حمید سعدی، اور پھر اللہ کی قسم کھا کے صحابہ کہتے ہیں ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام سے، نبی کی شریعت سے، نبی کے صحابہ سے، نبی کی ذات سے، نبی کی بات سے، نبی کے منصب سے، نبی کے منہج سے، نبی کے پیغام سے محبت ہونی چاہیے، نہ کہ دشمنی۔ اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ اللہ کہتے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو ڈر جانا چاہیے۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اللہ کا قرآن واضح ہو جانے کے بعد پھر بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کر دے، یا اللہ کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے ذرا آگے چلیں، آخری باتیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، ہم سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنوں کو نہیں لگانا، پہلے ہاتھوں کو نیچے رکھنا ہے۔ میرے اکثر بھائی یہ کیا کرتے ہیں مساجد کے اندر، یہی معاملات، پہلے گھٹنے نیچے رکھتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اونٹ کی مشابہت سے بچو۔ اونٹ بیٹھتے وقت پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھتا ہے، اس کے بعد اپنے اگلے جو پاؤں ہیں، اگلے ہاتھ جو ہیں، ان کو زمین پہ رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب سجدے میں جانا ہے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے، بعد میں گھٹنوں کو زمین پہ رکھنا ہے، اونٹ کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، ہم نے نماز کو ایسے ہی سمجھا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری سوچ کہاں پہ گئی ہوتی ہے؟ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں،